السلام علیکم ایریز، میں حارث ازمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ 28 مارچ سے 3 اپریل تک کا ویک ہے۔ اس پورے ویک میں ایریز کے لیے جو حالات ہیں ایسٹرولوجیکل، جنہیں ہم ٹائم بیہیویئر کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم فیول ٹورڈ یور اسکلز کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت عمدہ ہیں۔ اور ہفتے کے آخری دن 3 اپریل کو جا کر نیا چاند بھی ہو جائے گا۔ نیا چاند بظاہر تو ہر ہی مہینے ہوتا ہے، لیکن ایریز کے لیے اس چاند کے پیچھے 2 بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ نیا چاند آپ کے ہی فرسٹ اینگل پر ہونا، مطلب یہ چاند ایریز ہاؤس میں ہوگا اور سورج آلریڈی ایریز ہاؤس میں ہے۔ ان دونوں کی جو کمبینیشن ہے یہ آپ کی شخصیت کو باوقار، آپ کے کامیابیوں کے دور کا آغاز، آپ کے لیے نئی میچورٹی لیولز اینڈ آپ کے لیے جو اسکل پالشنگ فیولز ہیں وہ جنریٹ کرے گی، اسپیشلی یور پرسنالٹی اور پرسنالٹی فار یور سکسیسز، مطلب ایسی شخصیت جس میں کامیابی کے حصول میں بھی مدد ملے۔ تو ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ رمضان کا چاند ہے اور آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے۔ دماغ اور دل مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ اس مہینے اپنی دلچسپی کے امور طے کرے گا۔ پہلے اینگل پر چاند ہو تو دلچسپی جس فیلڈ میں بھی آپ سوچیں گے بڑھے گی۔ تو مذہب کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے جس میں آپ اپنے مالی فوائد، آپ اپنے دینی معاملات، آپ اپنے انفرادی معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اور یہ جذباتی کیفیات کو بڑھائے گا۔ اور جو دیگر پلینٹس ہیں جیسے سن، وہ ارادے دے دے گا، وہ آپ کے لیے کریج، کانفیڈینس، بریوری، اپرچونٹیز، انرجی لیولز اینڈ نیو وے آؤٹس آپ کو دے دے گا۔ پلانٹی پوزیشن میں ان 2 پلینٹس کا ہی طاقتور ہونا بہت بڑی بات ہے، بٹ آپ کے پاس تو مارس بھی آپ کے 11ویں اینگل پر ہے، دیٹ از یور رولنگ پلانٹ۔ اگر مارس 11ویں اینگل پر ہو تو اس کی وجہ سے سڈن گینز، کمپٹیشنز کا ون کرنا، پراپرٹی سے ایڈوانٹیجز ملنا، لیٹیگیشن اینڈ لائبلٹیز ریکور ہونا، شان و شوکت میں اضافہ ہونا، سکسیسز، آل ٹائپ آف سکسیسز، انویسٹمنٹ سکسیسز پروفٹ کی شکل میں ہوتی ہیں۔ کسی کمپٹیشن کو جیتنا آپ کے لیے رسپیکٹ سکسیسز کی وجہ بنے گی۔ اینڈ 11th اینگل مینز دوستیاں رشتہ داری میں بدلیں گی، یہ والا سیکٹر بھی آپ کا آن ہے۔ وینس آپ کے لیے 11th اینگل پر ہے، وینس از یور لو لائن۔ پلانٹی پوزیشن اس وقت کافی عمدہ ہے ایریز آپ کے لیے۔ ایک آدھ پلانٹ مس ہو سکتا ہے بٹ موسٹلی آپ کے لیے فیوریبل ہے، اور ان فیورز کو اگر آپ کیش کر لیں تو یہاں سے آپ کی کامیابی کا نیا دور شروع ہوگا۔ میں نے تھمبنیل میں بھی یہ بات لکھوائی ہے، رمضان مبارک اینڈ کامیابی کا دور مبارک آپ کے لیے۔ اپنی پلاننگز کو نئی سمتوں میں لے کر جائیے۔ آپ کی یہ پلاننگز کامیابیوں سے ضرور ہمکنار ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ایوریج اسپارک آف سکسیسز ہے، ایوریج لیول کی بھی پلاننگ ہے، تو بھی اس کے سکسیس میں کنورٹ ہونے کے چانسز میکسیمم ہیں۔ آپ کے اندر کی طاقتیں آپ کو غیر معمولی کامیابیاں دلا سکتی ہیں۔ اب ان کامیابیوں کی سمتیں دیکھیں۔ ایک کامیابی تو مذہبی نوعیت کی ہو گئی، ایموشنل نوعیت کی ہو گئی، رومانٹک نوعیت کی ہو گئی، تو یہ سب نان مٹیریل سکسیسز کہلاتی ہیں۔ جذبات اچھے، دلچسپی میں اضافہ، شخصیت کا بڑھنا اینڈ لو کمٹمنٹس۔ دوسرا فائدہ، مارس از ان گولڈن پوزیشن، دیٹ مینز کہ کمپٹیشنز، رسپیکٹ، فیس ویلیو، فزیکل ہیلتھ، تو یہ 3 سائڈ بھی آپ کے لیے فیوریبل ہو گئے۔ سن پہلے گھر میں ہے تو ٹائم بیہیویئر، فصل بہار ہے آپ کے لیے۔ 3 چیزیں جو کسی کامیابی کے لیے چاہیے تھی، جسمانی قوت، صحت اور تندرستی، اسٹیمنا، پلاننگز اینڈ ریسورسز اینڈ پھر شخصیت کا نکھار میں جانا، یہ سب آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ اور مرکری کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ مرکری بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر، دیٹ از یور کمیونیکیشن اسکلز، دیٹ از یور ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، دیٹ از یور رسپیکٹ لیول۔ یہ ہاؤس وائفس کے لیے بھی، یہ بزنس مینس کے لیے بھی، یہ ورکنگ پرسنالٹیز کے لیے بھی، یہ کریٹو پیپلز کے لیے بھی، سب طرح سے اچھا ہے۔
اب اتنی اچھائی کے بعد اگر کوئی ایریز لنگر آن رہتا ہے، اگر کوئی ایریز اسٹرگلنگ ہے، تو اٹ مینس کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے. اس غلطی کے دو چانسز ہو سکتے ہیں. ایک چانسز کے ہڈن وے میں کچھ چیزیں پرابلمٹک ہیں بائی برتھ، ریٹروگریشنز، ویک ایسپیکٹس، یہ سب ہو سکتا ہے. اور اس کی ڈائگنوسس کے لیے جو بہت اچھا میتھڈ ہے اسٹرالوجرز کے پاس، وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہیں. اس سے یہ جو ہڈن ریسٹرکشنز یا ریزسٹنسز ہوتی ہیں یہ ریکور ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتی ہیں. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ڈائگنوسس کا ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں. اینڈ دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیلڈ ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کو راس نہیں آ رہی، یا پھر آپ کے پاس جو ہیومن کیپیسٹی ہے وہ کسی مرض، کسی غم یا کسی مس ٹیکلنگ کی وجہ سے ڈکریز ہو گئی ہے. اسے بوسٹ اپ کرنے کے لیے بلو سفائر از آئیڈیل سٹون، عمدہ ہے، بہت فرینڈلی ہے فار ایریز. اینڈ ساتھ میں سورہ شمس. اب تو رمضان شروع ہو گیا، اگر کسی نے پورے رمضان شروع ہو جائے گا، مطلب اگر کسی نے پورے رمضان تہہ دل سے پوری اسپرچول اٹینشنز کے ساتھ 5 دفعہ ایک دن میں بھی سورہ شمس پڑھ لی اور پورے 30 دن پڑھ لی، اور اس میں لیلۃ القدر بھی آ گئی اور آپ نے توجہ سے کنسیڈر بھی کر لیا، تو ایک تو وہ 70 ٹائمز ایکسٹرا رسپونڈ کرے گی اسپرچول بلیسنگز کی صورت میں. دوسرا، ایز یو نو، اس میں رمضان میں ہر ہی عبادت کئی گنا زیادہ رسپونڈ کرتی ہے، کئی دعائیں قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہمارے اور ہمارے مالک، ہمارے رب کے درمیان جو ایک معاملات ہیں وہ سدھرنے لگتے ہیں. ہمارے اپنے اندر بھی وہ جو سول فیولز چاہیے ہوتے ہیں وہ کریٹ ہونے لگتے ہیں. روزہ ادروائز ایک بڑی بلیسنگ ہے، اور اس مہینے میں عبادت گزاری ایک سرٹن ٹائپ کی بلیسنگز، جہنم سے خلاصی، معافی، رحمتیں، کتنا کچھ دے سکتی ہے. سو اس ٹائم کو ضرور یوز کریے. 3 تاریخ کو جب رمضان طلوع ہوگا تو آپ کی پلاننگ ابھی سے ہوگی تو پروسیڈ کر سکیں گے. ادروائز دس از مائی ایکسپیرینس، یہ کوئی سائنس نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی کلیہ ہے. دس از مائی ایکسپیرینس کہ جو بندے یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں سیٹ ہو جائیں گے، وہ تھوڑا مشکل میں پڑ جاتے ہیں. بٹ اگر کوئی پہلے سے پلان کرتا ہے، رمضان کے لیے پرجوش ہوتا ہے، پلاننگز میں ایکوریسی لاتا ہے، اپنے دن کو پلان کرتا ہے، اپنے کام کو پلان کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو پلان کرتا ہے، اینڈ ایکسٹرا ایفرٹس، اور پھر وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جو چیزیں اس نے چھوڑنا ہے، ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جن چیزوں کو اس نے اختیار کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کو وہاں پر مستقل مزاجی خشوع عطا کرتی ہیں. ادروائز مشکل ہوتا ہے. ادروائز روٹین میں جیسے آپ ڈیلی اٹھتے تھے، جیسے آپ ڈیلی سوتے تھے، اگر آپ اسی طرح کنسیڈر کرتے رہیں گے تو پھر روٹین ہی چلتی رہے گی جو رمضان سے پہلے تھی وہی رمضان میں چلتی رہے گی. البتہ یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے تھے تو رزلٹس کچھ اچھے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور اس کے وعدے جھوٹ نہیں ہوتے. ایکسٹرا اٹینشن، سحر و افطار، بہرحال ذہن پر کچھ پازیٹیو اثر ڈالتی، لیکن اگر آپ اسے پراپر کیچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پلان ہی کرنا ہوگا. آپ مجھ سے زیادہ رمضان کو سمجھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے، آپ اپنے طور پر کنسیڈر کریے، بٹ اس کو روٹین میں مت لیجیے. روٹین رزلٹس بھی روٹین ہی دے گی. اگلے ہفتے وینس نئے اینگل پر چلا جائے گا. 4 تاریخ کو پائسس اینگل پر جائے گا. آپ کے لیے وہ اچھا ہے کہ برا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اس ہفتے تک تو وہ بہت پازیٹیو ہے، اس پازیٹیوٹی سے آپ کو محبت کے ایڈوانٹیجز ملیں گے. اگلے ہفتے اس کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ان ایڈوانس آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اینڈ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا ایریز. اینڈ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.